غلبہ اسلام، غلبہ اسلام، غلبہ اسلام، غلبہ اسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، پچھلے جمعے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ ہمیشہ کی نعمتیں بیان فرمائیں کہ جو نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی اور وہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ کبھی ان نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ نعمتیں فنا نہیں ہوں گی، کبھی کسی کے دل میں ان نعمتوں کے چھوٹ جانے کا ڈر نہیں ہوگا۔ آج کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو ان نعمتوں کے حقدار ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ وہ کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ کون سے اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں گے۔ اور اگر جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ ساری کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے انہی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے یوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ ایمان ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل بھی معتبر نہیں، بغیر ایمان کے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ایمان ہے کہ جب دل میں ایمان آ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو نیک عمل کرو گے اللہ جل شانہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اور فاغفر لنا ذنوبنا، اور وہ اپنے رب سے یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، ندامت بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اب وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، دل ہی دل میں معافی مانگ رہا ہے۔ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس تک بھی نہیں ہے۔ یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک چیز کیا ہے کہ
کہ ایک انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے ہم ساری کمزور ہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا، وہ معصوم تھے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن ہم اور آپ تو سارے کمزور ہیں، ہم سے تو گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب انسان سے گناہ ہو جائے، کوئی نیک عمل چھوٹ جائے اور کسی نیکی کے کام میں لیٹ ہو جائے انسان، یا سستی کر جائے، غفلت کر جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کیا بیان فرمائی کہ فاغفر لنا ذنوبنا، وہ اپنے رب سے کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکا، اب یہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اے میرے رب آج تو میری فجر کی نماز ہی رہ گئی، میں اٹھ ہی نہ سکا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا کہ میں صبح کے وقت میں تیرے دربار میں حاضر نہ ہو سکا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ دن میں کسی نماز سے لیٹ ہو گیا، جماعت فوت ہو گئی، تکبیر اولیٰ نکل گئی، اب یہ اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اے اللہ پاک آج تو میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں جماعت سے نماز پڑھتا تو مجھے بے حساب اجر ملتا، اور ایک روایت کے مطابق 27 نمازوں کا اجر ملتا، لیکن میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی اور میری 27 نمازوں کا نقصان ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے میری زبان سے جھوٹ نکل گیا، غیبت نکل گئی، گالی نکل گئی، چغلی نکل گئی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں کی غیبت کر دی، فلاں کی کمی میرے دل میں آ گئی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ غرض کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کی ناراضگی والا عمل ہوتا ہے، اس سے سرزد ہو گیا تو یہ پھر کیا کرے گا؟ فوراً اللہ سے معافی مانگے گا۔ میرے بھائیو یہ چیز اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم 100/100 نمبر لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہو۔ انسان ہونے کے ناطے اگر تم سے کوئی کمی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو تم اس کی فوراً معافی مانگو۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ اسی لیے تو رکھا ہے۔ اور ایک جگہ تو فرمایا کہ یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سارے فرما بردار ہو جاؤ، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو، تو میں تم سب کو ختم کر کے ایک ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، جو گناہ کریں گے اور مجھ سے توبہ کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم مسجد میں کونا سنبھال کے بیٹھ جائیں، یا ہم جنگل میں نکل جائیں، وہاں کوئی کونا سنبھال کے بیٹھ جائیں کہ جی میں تو بس دنیا سے تو میرا تعلق ہی ختم ہو گیا اور میں نے دنیا کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے۔ اس کا نام شریعت نہیں ہے میرے بھائی، اس کا نام نیکی نہیں ہے۔ شریعت تو یہ ہے، اللہ کے ہاں جو قبولیت کا درجہ رکھنے والی چیزیں وہ تو یہ ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ رہیں گے، دنیا کی چیزوں میں ہی رہیں گے، دنیا کی نعمتوں میں ہی رہیں گے، ان چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی خدا نخواستہ ہم سے کمی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، تو ہم فوراً اللہ سے معافی مانگیں گے، ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو تم فوراً نیکی کر لیا کرو کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی۔ ہم کسی کو برا مت کہیں، نہ وزیر کو، نہ حکومتوں کو، نہ مشیروں کو، نہ فوج کو، نہ پولیس کو، کسی محکمے والے کو برا مت کہیں۔ برا کہنا ہے تو میں اپنے آپ کو کہوں آج میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، آج میرا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کی قسم اللہ سارے معاملے حل کر دیں گے۔
تو نیت کرتے ہیں بھائی سارے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. اسی چیز کو سامنے رکھ کے میرے بھائی دوستوں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی مسجدوں کو آباد کرو. ہر نماز کے وقت میں مسجد آباد ہو جائے. ہر نماز کے وقت میں لوگ مسجد کی طرف جوگ در جوگ متوجہ ہو رہے ہوں تاکہ اللہ پاک ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے. تو اس کی بھی نیت کرتے ہیں بھائی سارے. جیسے آپ حضرات جمعے میں اللہ کے گھر کو ماشاءاللہ آباد کر رہے ہیں, ایسی باقی نمازوں میں بھی ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے. چلیں زور اثر مغرب میں آپ لوگ کام پہ ہوتے ہیں, لیکن عشاء میں تو اکثر لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں. اور چلو عشاء میں بھی نہ آئے تو فجر میں تو ہر بندہ ہی گھر میں ہوتا ہے میرے بھائیوں دوستو. تو بھائیوں ہم نے فجر بھی تو پڑھنی ہے, فجر بھی تو نماز ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ چھوڑیں گے تو اس پر بھی تو پکڑ ہوگی نا ہماری. تو کیا خیال ہے جی, نیت کرتے ہیں سارے انشاءاللہ کہ فجر کی نماز کم سے کم اپنی مسجد میں آ کر ادا کریں انشاءاللہ. سارے نیت کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.